اب آگے آپ نے کہا کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ بڑی کمزور رہی، لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بھرپور اسٹریٹجی جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی۔ ایک تو وہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ آپ ہمیشہ سے یہ کہا کہ حالات اس طرح کے تھے کہ پارلیمانی نظام کے اندر رہتے ہوئے سیاست نہیں کی جا سکتی تھی، تو ابھی بھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہوں گے یہ پارلیمنٹ سے باہر ہوں گے، کہاں ہونا چاہیے انہیں؟ دیکھیے عمران، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کوئی پارلیمنٹ کے سر پہ تو نہیں کھڑی، نہ ہی الیکشنوں کے سر پہ کھڑی ہے۔ وہ تو ایک کوئرزو میئرز کے تحت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ حکومت میں ہے، اور اگر وہ کوئرزو سپورٹ پیچھے سے ان کے ہٹ جائے تو یہ حکومت تو بالکل ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر جائے گی۔ اور ابھی بھی آج آپ نے جو رد عمل دیکھا ہوگا حکومت کا، کہ ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک پینک میں ہے، اور وہ پینک موڈ جو ہے ان کا آن ہوا ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی سپورٹ ہے نہیں۔ آپ سارا الیکشن جو ہے وہ فارم 47 پہ جیت کے آ گئے ہوئے ہیں۔ تو جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا بھی ہو، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ حکومت کا نمبر میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی، لیکن کچھ بھی واقعہ ہو تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی، اور جب ان کی یا بلاول صاحب جیسے کہتے ہیں کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، تو جب وہ ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں تو پھر وہ اس طرح سے اس کا رد عمل جو ہے وہ زیادہ دیتے ہیں۔ سو ابھی جو مسئلہ ان کا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے سے بھی ان کی جو کانپیں ہیں وہ ٹانگ گئی ہیں، اور نیچے تک اس کا جو ایک اثر ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ہائی کورٹس بیہیو، بیکاز کیسز جو ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، عمران خان کے اوپر، وہ بہت ہی بچگانہ ہے، اور ان میں اگر انصاف ہو تو سچی بات یہ ہے عمران خان ایک بھی دن جیل میں نہیں رہ سکتے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں کیا کیسے یہ معاملات جو ہے وہ آگے ٹیک اپ ٹھیک ہوتے ہے۔ ہیں۔